آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صفیہ یاسمین ہادیہ کے شمارہ جون کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ ادراک جس کا عنوان ہے خواتین بہترین ہوم مینیجر اور اس کی رائٹر خان مبشرہ فردوس ہیں۔ آج کل حالات ٹیلی ویژن اسکرین کی طرح بدلتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات بدل رہے ہیں۔ جتنا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اتنی تیزی سے حالات تبدیل ہوئے۔ کون تصور کر سکتا تھا کہ تعلیمی ادارے اس طرح بند ہوں گے، بچے گھروں میں بے مصرف وقت گزاری کرنے پر مجبور ہوں گے، تعلیمی طریقہ کار چاک اور ٹاک سے بدل کر اسکرین پر آ جائے گا۔ اس طرح کی کوشش کی جاتی رہی ہے کہ انسانی وسائل ضائع نہ ہوں، علم کے حصول میں امیری غریبی کی تفریق نہ ہو اور ہر بچے کو علم حاصل کرنے کی سہولت میسر ہو سکے۔ لیکن حالات نے پھر اسی دوراہے پر کھڑا کیا ہے کہ امیری غریبی کی تفریق کھل کر سامنے آ گئی۔ ہم چاہے جتنا انکار کریں، بدلتے حالات میں نئے تعلیمی طریقوں کو فوراً سے پیشتر جس نے اپنایا وہ گھرانے وہی تھے جہاں پیسے کی فراوانی تھی۔ غربت زدہ علاقوں میں والدین اور بچے اسکول کے کھلنے کے منتظر ہیں۔ بدلتے ہوئے حالات تقاضا کر رہے ہیں کہ والدین خصوصاً خواتین اس بحران سے نکلنے کے لیے لائف اسٹائل کو تبدیل کریں اور اپنی فیملی کے لیے آسانی پیدا کریں۔ تیزی سے بدلتے حالات نے نئے مسائل جنم دیے ہیں۔ تجارتی نظام ٹھپ پڑ گیا، روز افزوں گرتی معیشت نے فراوانی کو تنگی میں بدل دیا۔ تاجر سے لے کر دہاڑی مزدور تک غربت و افلاس کی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ کم رقبے پر بنے تنگ مکانات میں لاک ڈاؤن میں وقت گزارتے گھر کے افراد نفسیاتی مریض بن گئے ہیں۔ کرائے کے مکانات نے قرض کے بوجھ تلے دبا دیا۔ پہلے سے چلی آ رہی قرضوں کی قسطوں کی وقت پر نہ ہونے والی ادائیگی نے سودی قرض کو بڑھا دیا۔ سماج کے تقاضوں اور بچوں کے مطالبے والدین کے لیے مایوس کر دینے والی حد تک بدل گئے۔ بیماری کا سر پر منڈلاتا خوف اور کہیں اپنوں کو کھونے کا غم، ویکسین لینے اور نہ لینے کی کشمکش اور کووڈ کی تیسری لہر کا اعلان، ان حالات نے ان کو اندیشوں کا شکار بنا دیا ہے۔ ڈیجیٹل مہنگی تعلیم، بچوں کے بے مصرف وقت گزاری نے والدین کو متفکر کر دیا ہے۔ بعض والدین جو بچوں کے مستقبل کے لیے زیادہ پریشان ہیں، وہاں نفسیاتی امراض جیسے اضطراب، بے چینی، ڈپریشن اور مایوسی، انسیکیورٹی، عدم تحفظ کے احساس نے جگہ لے لی ہے۔ بچوں کی تعلیمی ضروریات کی عدم تکمیل انہیں ہمہ وقت پریشان رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ غریب والدین کے لیے کارپوریٹ میڈیا کے کمرشل ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں ہیں، جو عام انسان کو اپنی بساط میں خوش رہنے بھی نہیں دیتی۔ کم سرمائے پر کفایت شعاری سے گزر بسر کرنے والے بچوں کے والدین نے موبائل ڈیٹا کے خرچ کو جیسے تیسے برداشت کر ہی لیا تھا اور موبائل پر آن لائن پڑھائی میں مشغول تقریباً 6.1 ملین طلبہ و طالبات آن لائن ایجوکیشن لے رہے ہیں۔ 30% طلبہ کی تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے۔ باوجود اس کے کہ یہ پورے بھارت کے طلبہ کا ریشو نہیں ہے، بڑے پیمانے پر طلبہ کا بہت بڑا نقصان ہے۔ ایجوکیشنل سائٹس اور گورنمنٹ کے ایجوکیشنل سائٹس میں پرائیویٹ تعلیمی ادارے اور سرکاری اداروں کی تفریق ڈیجیٹل ورلڈ میں بھی واضح طور پر موجود ہے۔ پرائیویٹ ایجوکیشن سائٹس کے کمرشل ایڈورٹائزنگ آ کر سبز باغ دکھانے لگتی ہیں اور پریشان حال والدین سے بچوں کے مطالبات شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض والدین جو سود سے لیے گئے قرض کے عذاب کو نہیں جانتے، وہ اس طرح قرض لے کر بچوں کی تعلیمی فیس ادا کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ہر فرد پریشانی سے نکلنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ یہ کہہ لیجئے کہ ایک غریب اپنی بساط میں خوش رہنے کے حق سے بھی محروم ہو گیا ہے۔ سماج کے تقاضے، لاک ڈاؤن کھلنے کی دیر تھی، وسائل محدود اور مسائل لامحدود کا مسئلہ وسیع ہوتا گیا۔ معاشرے میں شادی بیاہ کا ماحول پھر سے زور پکڑنے لگا۔ شادیوں کی تقریبات نہ تو صرف یہ کہ شادی گھر کے لیے بلکہ شرکت کرنے والوں کے لیے بھی پریشانیوں کا مژدہ ہے۔ تیاری اور تحائف اور ہر شریک کے لیے میک اپ اور تیاریوں کی لاگت انسانی زندگی کے سکون کو برباد کر رہی ہیں۔ رہی صحیح کسر سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیلنے والے برتھ ڈے کلچر اور اس کی تصاویر اور پارٹیوں نے پوری کر دی۔ لائے عمل، کفایت شعاری مسلم خواتین کی آپس میں منتقل ہونے والی وراثت ہے جو گھر کے بزرگ
خواتین دوسری خواتین کو دیا کرتی ہیں۔ موجودہ وسائل میں کچھ بہتر کرنے کا تصور ہماری تہذیب کا حصہ رہا ہے۔ بے لگام خواہشات کے مطالبات کرنے والی خواتین ہر دور میں شوہر کو مخروض رکھتی ہیں، جبکہ سلیقہ شعاری یہی ہے کہ موجود اور درکار وسائل میں بحسن خوبی گھر کا نظام چلایا جائے۔ شادی بیاہ کی تقریب سے مکمل اجتناب۔ سرمایہ دارانہ کارپوریٹ کلچر یا ماڈرن کلچر میں ایک دوسرے کے حالات پر تنقید، غربت کی تضحیک، کفایت شعاری کو کنجوسی کا نام دے کر کم میں گزارا کرنے کو معیوب سمجھا جا رہا ہے۔ یہ کلچر پروان چڑھتا ہے ملاقات کے دوران لباس اور اسٹائل پر تفاخر، جس کی آماجگاہ شادی بیاہ کی تقاریب ہے، یا واٹس ایپ و سوشل سائٹ سے تحریک دلانے والی پوسٹ اور سرگرمیاں ہیں۔ بس اس قسم کی تقریبات میں شرکت سے گریز کرتے ہوئے ملنا چھوڑ دیں، مبارکباد بھی رشتہ داروں کو ویڈیو کال پر دے دیجیے۔ ان دنوں یہی سب سے بڑی حکمت ہے۔ ہم علی اعلان کفایت شعاری کے کلچر کو فروغ دیں، بہت فخر سے لوگوں کو بتائیں ہم شادیوں میں شرکت نہیں کرتے تاکہ بے جا اخراجات روک سکیں۔ ہم نے عملاً اس پر عمل کیا تو یقین کریں راوی چین ہی چین لکھے گا۔ ان خرافات نے جہاں خاندان کا سکون برباد کیا، وہی انسانی ذہن کا سکون تک چھین لیا۔ ہم نے عملاً 10 سال سے شادی میں شرکت پر خود کو پابند کر لیا، یہی ترکیب اپنے اسٹاف کے ساتھیوں سے شیئر کی۔ آج 10 سال بعد ہم لوگ جب بھی دوران گفتگو شادی میں شرکت کے خلاف اس مہم پر غور کرتے ہوئے تخمینہ لگاتے ہیں تو یہ اندازہ لگا کر خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے وقت اور پیسہ ضائع ہونے سے بچا لیا۔ ہم شادیوں میں شرکت نہیں کرتے، اس جملے کو اپنے حلقے میں پھیلانے کی ہم نے مہم چھیڑ رکھی ہے اور مطمئن ہے کفایت شعاری کے یہ سلوگن ہماری نسلوں کے تمدن و ترزز حیات کا حصہ بن جائیں۔ بچوں سے بچت اور کم خرچ اور اپنی بساط میں خوش رہنے، فضولیات سے پرہیز کرنے کے کلچر کو عام کریں تاکہ ناگزیر حالات کے لیے پیسہ بچا سکیں اور گھر کے مرد حضرات پیسوں کی تنگی اور اخراجات کو دیکھ کر مایوس نہ ہوں۔ یہی ہمارے دین کا تقاضا بھی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 27۔ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ آن لائن مفت تعلیم کے حصول کے لیے کوشاں۔ بچوں میں 2 طرح کے بچے ہوتے ہیں، وہ بچے جنہیں تعلیم کے لیے موٹیویٹ و آمادہ کرنا پڑتا ہے، پڑھنے پر مجبور کرنا یا تاکید کرتے رہنا والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دوسرے بچے وہ ہیں جو موٹیویٹ انسٹرنسک ہوتے ہیں، جنہیں خارجی تحریک کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پڑھنے کے لیے فطری طور پر آمادہ ہوتے ہیں، اپنی پڑھائی کے راستے خود تلاش کر لیتے ہیں۔ انہیں خان اکیڈمی سے واقف کروائیے۔ خان اکیڈمی www.khanacademy.org۔ مفت تعلیم بچے یہاں سے لے سکتے ہیں۔ خان اکیڈمی پر مفت تعلیم میں آپ کو جو پڑھوانا چاہیں، نصابی کتاب کی کسی بھی سبجیکٹ کی آپ کو یہاں مفت کوڈنگ تعلیم مل جائے گی۔ جاوا اسکرپٹ، SQL اسٹرکچرڈ کوئری لینگویج، HTML ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج، CSS کاسکیڈنگ اسٹائل شیٹس، اینیمیشن ڈرائنگ، کریکولمز۔ اس کے علاوہ آن لائن بزنس، بنیادی کمپیوٹر کورسز، سائنس کورسز آپ کروائیے یا آپ نصابی تعلیم دلوائیے۔ ابتدا میں انگلش ایکسنٹ پر دشواری ہو سکتی ہے، لیکن لیکچر سنتے سنتے بچوں کی سماعت عادی ہو جائے گی اور بچے یوزڈ ٹو ہو جائیں گے۔ فخر بنا دیجئے بچوں کے لیے یہ کہنا کہ ہم خان اکیڈمی سے مفت تعلیم لے رہے ہیں۔ پر جو مفت میں ان اکیڈمی میتھس کے لیکچر سیریز ہیں وہ بھی بہترین ہیں، اس کے ٹیوٹوریلز لیجئے۔ یوٹیوب لیکچر سیریز جہاں مفت ملے، برا کیا ہے، وہاں سے فائدہ اٹھائیں۔ پڑھنے والے بچوں کے لیے انٹرنیٹ پر پڑھنے کی سہولت بہت ارزاں ہے، شرط یہ ہے کہ فطرتاً سیکھنے کی چاہ ہو اور رہنمائی کو فالو کرنے کی عادت ہو۔ بچوں کو اپنے موجود وسائل میں حل نکالنے اور ان پر نازا رہنے کی عادت ڈالنا ایسے ماحول میں بہت اہم ہے جہاں ہر دوسرا شخص کمرشل سائٹس کا چلتا پھرتا اشتہار بنا ہوا ہے، جس سے ملیے فخر سے بتائیے گا ہمارے بچے تو فلاں کورس کر رہے ہیں، 70,000 فیس ہے، یہ دیکھے بغیر کہ غریب والدین کے دل عین اسی لمحے کتنے کرب سے گزر رہے ہیں۔
بچوں کے کان میں جملے پڑ جائیں تو اضطراب سے بچے اپنے والدین کو تقابلی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ جان رکھیں کہ کمرشل کمپنیوں کی بے جا تشہیر سے ہم کسی کے دل کو زخمی کر رہے ہیں۔ یہ اسلامی معاشرے کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ تعلیم کا مہنگا ہونا صرف ایک شور و غوغا ہے۔ تعلیم کے لیے کمرشل ایڈز پر تحقیق کریں، اپنے بچوں کو اس کا متبادل دے کر سیلف موٹیویٹ کرنے کی ہم کوشش کریں۔ کمرشل ایڈ سے بیزار ہونا سکھائیں، نہ کہ مرعوب ہونا۔ خود بھی مرعوب ہونے سے گریز کریں۔ ووکیشنل کورسز بچوں کے لیے کروانا وقت کی اہم ضرورت۔ 17 سال سے بڑی عمر کے بچوں میں معاشی بچت اور کمائی کی جانب رجحان پیدا کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ گھنٹوں موبائل ہاتھ میں لے کر گیم کھیلنے والے بچوں کو صحت مند مصروفیت دینا سب سے اہم کام ہے۔ گرو اسکول ادیمی سے آپ کم خرچ بالانشیں یہ کورسز کروائیے۔ اس کے علاوہ آن لائن بزنس، ویب ڈیزائننگ، کمرشل، سوشل سائٹس، ایڈیٹنگ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور اس میں روزگار کے مواقع ہیں۔ ہوم اسکولنگ کا کلچر بہترین ہے جو تیزی سے زور پکڑ رہا ہے۔ یوں بھی مسلمان گھرانوں میں اسکول کے زمانے میں بھی بچوں کو گھروں میں قرآن و حدیث دعائیں پڑھانے کا رجحان پہلے سے ہی موجود ہے۔ اب گھروں میں موجود چھوٹے بچے نرسری میں ایڈمیشن کے منتظر ہیں۔ سیکھنے کا وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ ماؤں کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے۔ انہیں گھر میں نرسری کے رائمز پڑھائیں، عربی نشید پڑھانا، ترانے اور نعت کے اشعار یاد کروانا لینگویج ڈیولپمنٹ کے لیے اہم ہے۔ جدید تعلیم کے لیے ہوم اسکولنگ پر یوٹیوب چینلز ہیں، اس سے مائیں مدد لے سکتی ہیں۔ سلیبس ختم کریں، چلتے پھرتے کام کے دوران دعائیں یاد کروانا، آداب و تہذیب۔ یوٹیوب پر ہوم اسکولنگ بچوں کی عمر کے مطابق والدین کی رہنمائی کرنے والے ویب سائٹس یا چینلز موجود ہیں۔ پنٹریسٹ پر پیرنٹنگ و پرورش سے متعلق بہترین سائٹس ہیں جو ماؤں کی رہنمائی کرتی ہیں کہ کیسے بچوں کو کھیل کھیل میں تعلیم دی جا سکتی ہے۔ شوہر کا حوصلہ بڑھانا۔ خواتین کی ذمہ داری ہے کہ ایک بہترین ہوم مینیجر ہونے کی حیثیت سے جہاں اخراجات پر کنٹرول کریں، وہیں بچوں کے تعلیمی سائٹس پر مفت تعلیم کے ذرائع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے معاشی بحران میں اپنے شوہر کا حوصلہ بڑھائیں۔ دوران کووڈ بے شمار ایسے افراد ہیں جو ہارٹ اٹیک کا شکار ہوئے ہیں، جن پر معاشی بوجھ، قرض کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے اور اس سے نکلنے کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی لیے اوپر ذکر کیا گیا کہ بچوں میں آن لائن کمائی کے لیے اسکل پیدا کرنے پر مائیں خصوصی توجہ دیں۔ خود بھی اہلیت رکھتی ہوں تو اس میدان میں جمپ لگائیں۔ ہمارے گھروں کے مینجمنٹ کی ہم خود ذمہ دار ہیں۔ زیرک مینیجر حالات کے ساتھ باہر نکلنے کی راہ فوراً پیشتر تلاش کر لیتا ہے۔ آپ بھی اپنے گھروں کے زیرک مینیجر ہیں۔ قناعت کی تلقین۔ قناعت کی تلقین کوئی تھیوریٹیکل پارٹ نہیں ہے، یہ اپنے حالات میں کم و تر وسائل میں بلند نگاہ رکھنے، تنگ راستے سے بھی آگے نکلنے کی راہ نکالنے اور کمپرومائز نہ کرتے ہوئے آگے بڑھ کر مطمئن رہنے کا نام ہے۔ جب یہ ادا گھر کی خواتین کے پاس ہو تو پوری فیملی اسی رنگ میں رنگی آپ کو نظر آئے گی۔ اللہ کریم انسانیت کو اس بحران سے نجات عطا فرمائے۔ عزم محکم ہو تو سرگرم عمل ہو کر ہم، آؤ ذروں سے کرے چاند ستارے پیدا۔ ڈوبنے والوں کو تو ساحل بھی ڈبو سکتا ہے، ورنہ طوفان میں بھی ہوتے ہیں کنارے پیدا۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔